السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبیر اسکیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی اسٹوریوں کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں اور بیسٹ اسٹوری سلیکٹ کرنے کے بعد میں اپنے ویور سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی مجھے اپنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہے ای میل پر یا واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے راشد نے، جو کہ بتاتے ہیں کہ ٹرک چلانے کے دوران ان کے ساتھ کچھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ اس واقعے کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو دوستوں، بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی کہانی راشد کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عبید، میرا نام راشد ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور میں لمبے روٹ پر سفر کرتا ہوں، یعنی جیسے کہ فیصل آباد سے کراچی جانا ہو یا کوئٹہ یا پشاور، یعنی میں دور کے سفر طے کرتا ہوں۔ یہ ایک سرد رات کی بات ہے، برفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور سڑک سنسان تھی۔ میں اپنے ٹرک کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا، کھڑکی سے باہر نظر ڈال رہا تھا جہاں پر ہر طرف سفید دھند چھائی ہوئی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ تیز تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے دنیا ختم ہو چکی ہو، یعنی آگے کچھ بھی نہ ہو، دھند اتنی زیادہ تھی۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک پرانی عورت نظر آئی جو کانپتے ہاتھوں سے میری طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس وقت اور اس جگہ پر یہ عورت کیسے، لیکن پھر میں نے ٹرک روکا اور میں نیچے اترا تاکہ پتہ کر سکوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں ٹرک سے اترا اور اس کے قریب پہنچا، وہ ایک دھند میں بدل گئی اور غائب ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم تھا، کیونکہ میں دھند کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ میں دوبارہ ٹرک میں آ کر بیٹھ گیا اور آ کر ٹرک چلانا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد میرے ٹرک کے شیشے پر وہی جھریوں والا چہرہ ابھرا اور ایسا لگا جیسے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے جلدی سے ریس پر پیر رکھا اور رفتار بڑھا دی، لیکن جتنی میں اسپیڈ تیز کرتا جا رہا تھا وہ چہرہ اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل اتنا زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ٹرک بند ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ویران مکان کھڑا ہے جس کے دروازے پر وہی عورت کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، جہاں ہر چیز پرانے وقتوں کی تھی۔ دیواروں پر عجیب تصویریں لگی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا یہ گھر کئی سالوں پرانا ہے اور کئی سالوں سے بند ہے۔ جیسے ہی میں اندر بڑھا، وہ عورت دوبارہ سامنے آ گئی اور کہنے لگی، تم نے میری مدد نہیں کی، اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میں ایک دم سے خوف میں ڈر گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے ہوں، میں آگے بڑھ ہی نہ پا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ عورت میرے قریب آئی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ عبید، آپ میرا شاید اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنے ہی ٹرک میں موجود تھا۔ اس رات کے بعد مجھے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں اس وقت کہاں تھا یا کیسے واپس آیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ چہرہ، وہ آواز اور وہ مکان میرے دل و دماغ پر ایسے نقش ہو گئے کہ میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آج بھی وہ آوازیں اور وہ چہرہ اور وہ مکان مجھے یاد ہے۔ جب بھی میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں دوبارہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے۔ تو یہ تھی میری ایک ریئل سٹوری، ریئل کہانی جو میرے ساتھ پیش آئی، جس کی وجہ سے میں آج تک خوف زدہ رہتا ہوں۔ تو یہ میں نے کہانی آپ سے شیئر کری۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کریے گا۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی راشد کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی یہ اچھی لگی ہوگی۔ مجھے تو کہانی یہ بہت اچھی لگی، ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی جس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہارر اسٹوری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ہارر اسکیری اسٹوری میں۔
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔